سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم تجارتی مسائل، بزنس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، مالی پرابلمز یا تنازعات جو ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور اس پہ لوگ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی مل جائے، تو وہ بھی ہمارے ہی پروگرام کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کسی پیاری برکت ہے درود پاک کی کہ ہم درود پاک پڑھیں، ہمارا درود پاک پاکستان میں یا جہاں پر بھی جس جگہ بھی ہم موجود ہیں وہاں سے بارگاہ رسالت تک پہنچ جاتا ہے، ہماری حاضری ان معنوں میں ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک محبت سے پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلی کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کسی سے کوئی چیز لیں تو اسے کرائے کی صورت میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی رقم ادھار دے کر فائدہ حاصل کر رہا ہے تو یہ سود کیوں؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق تو آپ نے خود بیان کر دیا، جب آپ چیز لیں گے تو آپ رقم نہیں لیں گے، تو رقم اور چیز میں فرق ہوتا ہے۔ گڈس جو ہیں ان کو کرائے پر لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، لیکن ایک بڑا فرق ہے رقم میں اور گڈس میں۔ گڈس جو ہیں، جو چیز آپ کرائے پر لیتے ہیں وہ ایسے کے ایسے باقی رہتی ہے، اس کو خرچ نہیں کیا جاتا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی گاڑی کرائے پر لی، توڑ پھوڑ کے جناب ساری پھینک دی، پھر کہہ رہے ہیں اس کے پیسے لے لو۔ کرائے والی چیز کے اندر ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے صرف اس کی منفعت، اس کا بینیفٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ چیز ایز اٹ از باقی رہتی ہے۔ پیسوں کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ جس کو ضرورت ہے تو وہ خرچ کرنے کے لیے لے گا، وہ اس نوٹ کو باقی نہیں رکھے گا، اور باقی رکھنے کا فائدہ کیا؟ آپ کس نے مکان کرائے پر لیا تو اس میں رہائش رکھنا، اس میں سکونت رکھنا، یا اس کو آگے کرائے پر چلانا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ لیکن کوئی اگر نوٹ لیتا ہے تو وہ کرے گا کیا؟ خرچ کر نہیں سکے گا، کیونکہ کرائے میں اصل چیز باقی رکھنی ہوتی ہے، تو پھر کیا خالی دکھاتا ہوا پھرے گا؟ تو یوں جو نوٹ ہیں، یہ پرانے زمانے میں سکے ہوتے تھے، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، ان کو کرائے پر لینے دینے کے جو مقاصد ہیں، جو دیگر چیزوں سے وابستہ ہیں، وہ مقاصد یہاں حل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے بھی ایک چیز دی، آگے میرا مطلب کیا، یہاں وہ خرچ کرتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہمارے ذہن نے ایک نقشہ کھینچا، ایک تصوراتی نقشہ ہمارے سامنے آیا، اور اس تصوراتی نقشے کے اندر ہمیں اس دیکھنے کو ملا، ایک مثال ہمارے سامنے آئی، اچھا یوں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا جواب قرآن سے تلاش کریں گے کہ ایسا طریقہ کہ آپ کے ذہن میں آیا ہے، اور آپ ہی جناب سب سے بڑھ کر مفکر ہیں، یہ ایسا طریقہ پہلے بھی جو اہل عقل و دانش رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی آتا رہا ہے، ٹھیک۔ تو اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ طریقہ آتا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اس طریقے کو اپنا کر پیسے جب دیتے تھے، یعنی نقود جب دیتے تھے، سکے جب دیتے تھے، تو اس کے اوپر پھر سود لیا کرتے تھے، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا۔ بلکہ سود کا طریقہ تو ایک ایسا طریقہ ہے، کسی امت میں سود حلال نہیں رہا، تمام امتوں میں سود حرام رہا ہے۔
تو جو بات آپ سوچ رہے ہیں آپ اس چیز کو بھی سوچئے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ کسی امت میں بھی حلال نہیں رہا، سب کے ذہنوں میں یہ آیا ہوگا اور نافرمان لوگ جو ہے وہ کرتے بھی رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ نجران کے جو نصارہ تھے ان سے جب معاہدہ ہوا کہ تم اسلامی ریاست میں رہو گے، کئی شرائط تم کے سامنے رکھی گئیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ سودی لین دین نہیں کرو گے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سود کا لین دین کرے۔ تو جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس وجہ سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اسلامی ریاست سے نکال دیا گیا انہیں۔ تو یوں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ٹھیک، اور ہماری شریعت نے سود کو حرام کر دیا ہے، حرام اور سود کے اندر یہی ہوتا ہے ٹائم پیریڈ کے پیسے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی سود ہے۔ اور ایک مہربانی یہ بھی کریں کہ ایک آپ نے سوال تو کر دیا، ایسا نہ ہو مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی ہوں، تو میں آپ سے گزارش پیش یہ کروں گا کہ ہمارا بھی فورم ہے اور پوری دنیا میں علماء اہل سنت بالخصوص دارالفتہ اہل سنت کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے۔ آپ اس پروگرام کے علاوہ اوقات میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مرکز اقتصاد اسلامی بھی ہے تو وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دین کی اور شریعت کی جو بات ہو، مفتی صاحب بھی ایک چیز یہاں پہ بیان کرتے ہیں، احکام تجارت میں بھی کئی مرتبہ بیان فرمائی ہے کہ کوئی بھی مفتی ہو، مفتی صاحب بھی، تو یہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، بلکہ جب یہ شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں تو یوں بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے، مجھ سے ایسے ہی فرمایا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے ہم تو یہ دیکھیں گے دین کے نام پہ۔ تو اب ہم اپنی علمی کیفیت کا بھی اندازہ کر لیں، تو ہماری تو نہیں ہے صلاحیت یہ کہ ہم فیصلہ کر سکیں اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے۔ تو جنہوں نے اس راہ میں مشقتیں جھیلی ہیں، علم حاصل کیا ہے، تبحر حاصل کیا ہے، تو ان سے پوچھنا چاہیے، اور وہ علماء ہیں، وہ مفتیان کرام ہیں، اللہ پاک ہمیں اصل پوچھنے میں کی۔ مسلمانوں میں اس بارے میں اختلاف نہیں پایا جاتا جی کہ سود حلال ہے یا نہیں، جی سارے مسلمان سود کو حرام سمجھتے جی۔ ہیں، اجماع ہے سود کے حرام ہونے پر۔ یہ تو کچھ ذہنوں میں بات آ سکتی ہے، کسی طالب علم کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، اور جو جواب ہم نے دیا وہ سائل کو سامنے رکھ کے بھی نہیں دیا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے رہتے ہیں، ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی لاجیکل سوال آ سکتا ہے، تو اس لاجیکل سوال کے پیچھے ایک ہسٹری کا بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جناب۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس باہر اسٹڈی ویزے کے لیے جاتے ہیں بیرون ملک، تو وہاں کے کچھ جو بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو شخص پڑھنے آئے گا اس کے بینک اکاؤنٹ میں کم سے کم اتنے رقم ہو، یا اس کے والد صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہو۔ تو ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ادھر ادھر سے لوگوں سے مانگ کر عارضی طور پر بینک اکاؤنٹ میں رقم لکھوا دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ رقم آپ کی رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر بعد میں رکھوانے کے بعد اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے رقم کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے، انہوں نے رقم کسی سے قرض لی ہے تو قرض کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکے۔ ایک ہوتا ہے رقم کا امانت لینا، ایک ہوتا ہے رقم کا قرض لینا۔ تو اگر قرض لیے تو قرض والا استعمال کر سکتا ہے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیکیورٹی کے پیش نظر ایک ہدایت کی ہے آپ کو، کیونکہ جب تک وہ اکاؤنٹ میں رہے گی اس کی ایک سیکیورٹی ہے کہ وہ محفوظ رہے گی۔ جب بندہ اس کو کسی کاروبار میں لگاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی سیکیورٹی لوز ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جو خطرات ہیں وہ زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو جس معاہدے پر آپ نے لی ہے، میں سمجھتا ہوں اس صورتحال کے اندر آپ کو اس معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ یہاں پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر کوئی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، انہوں نے پیسے دے دیے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کاروبار ہے۔ بعض ادارے آفر کرتے ہیں کہ ہم پیسے رکھوا دیتے ہیں، اتنا سود دے دیجیے گا بس ہمیں۔ مالیاتی ادارے بھی اس طرح کی جو نا وہ چیزیں کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پرائیویٹ فرمز بھی کوئی ہوں وہ بھی آفر کرتی ہوں۔ بہرحال بعض ویزا کا کام کرنے والے ایسے ہیں کہ جو مجھ سے سوال پوچھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آفیشلی یا نان آفیشلی یہ پوری جو سرگرمی ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ جو پیسے آپ نے لیے اور اس پر اگر معاوضہ دیتے ہیں، تو یہ جو معاوضہ ہے
یہ معاوضہ خالصتاً سودی معاوضہ ہوگا اور سود کا لین دین ہوگا، تو ایسا قطعاً کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب ہمارے پاس ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک ڈرائیور، یہ ڈرائیور کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس میں سیلز ٹیم کو بھی شامل کر لوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپنی نے اپنا سامان لے کے جانے آنے کے لیے، سپلائی کرنے کے لیے مجھے رکھا ہے، تو کیا اسی دوران، ڈیوٹی ہی کے دوران، اسی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنا بھی کچھ سامان فروخت کر سکتا ہوں؟ فروخت کب کریں گے؟ اگر ڈیوٹی ٹائم میں تو فروخت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کمپنی نے 4 چیزیں رکھی ہیں، ہم سپوز کر لیتے ہیں موبائل ہی سپلائی کر رہے ہیں، اگرچہ شاید موبائل اس طرح سپلائی نہیں ہوتے، لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں موبائل سپلائی کر رہے ہیں، کمپنی کے 10 موبائل ہیں جو اسے سپلائی کرنے ہوتے ہیں، اس نے 2 موبائل اپنے بھی شامل کر لیے اس کے اندر کہ بھائی یہ ماڈل بھی موجود ہیں، اب 12 کر دیے اس نے۔ جب آرڈر لے رہا ہے تو وہ 10 کے بجائے 12 کا لے رہا ہے، اور جب وہ سپلائی کر رہا ہے تو 10 کے بجائے 12 کر رہا ہے، لیکن کمپنی کا جو معاہدہ ہے، اس سے کمپنی نے جو اسے امپلائمنٹ پہ رکھا ہے، وہ تو اپنی گاڑی دی ہے، اسی کا پھر فیول یوز ہو رہا ہے، وہ تنخواہ بھی اسے دے رہی ہے، اور اس کی پروڈکٹ ہے، لیکن گنجائش تو ہے گاڑی پہ کہ 2 اور موبائل رکھ لی جائیں۔ دیکھیں، ایسا کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کتنی خرابیاں اور کتنی زیادہ شدت ہو سکتی ہے، یہ تو تفصیل کے واضح ہونے پر معلوم ہوگا، لیکن ایسا کرنے کی گنجائش تو قطعاً سمجھ میں نہیں آتی۔ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے، کمپنی جب کسی بندے کو رکھتی ہے تو جو ڈیوٹی ٹائم ہے، اس ڈیوٹی ٹائم میں کمپنی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو امپلائی جو ہے صرف میرے لیے کام کرے۔ ٹھیک، جب وہ اسی کے لیے کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی توجہ رہے گی، فوکس رہے گا حساب کتاب کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر، ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا، وہ کمپنی کے مفادات کو سامنے رکھے گا۔ تو جب ڈیوٹی ٹائم کے اندر اپنے مفادات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایسا معاملہ بددیانتی ہے، اور پھر ڈیوٹی ٹائم کے اندر کتنا اثر پڑا، کتنے معاملات ایسے کیے جس سے جو ہے وہ توجہ نہ رہی، یا کٹوتی کے ایشو شروع ہوئے، یا اور ایشو شروع ہوئے، تو اس کی جتنی تفصیل ہمارے سامنے مزید آئے گی تو اس کی خرابیاں مزید بڑھتی چلے جائیں گی۔ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھ میں چاہتا ہوں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ جی وہ جو کمپنی ہے نا، کمپنی کو ایک پائی کا بھی لاس نہیں ہوگا، اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، نہ گاڑی کا ایکسٹرا فیول لگے گا، نہ اس کی کوئی چیز ڈیمیج ہوگی، نہ اس کا آرڈر کم ہوگا، کمپنی کو کوئی لاس نہیں ہو رہا، تو پھر کروں تو؟ دیکھیے، ایک چیز یہ ہوتی ہے، یعنی غلطی پہچاننے کے علامات ہیں بہت ساری۔ جی، ایک علامت تو حدیث پاک میں بیان کی گئی، الاسم محاک فی نفسک، ٹھیک، گناہ یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ صحیح، تو کمپنی کی ہرارکی کو اور چین کو پتہ چلے کہ آپ یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کرتے تو چھپا کر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ان کا نقصان نہیں ہے تو پھر ان کو اعتراض کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے، کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص ہے، اس کا گھر بہت قریب ہے، صحیح، لنچ کرنے وہ وہاں جا سکتا ہے، صحیح، کمپنی کہتی ہے نہیں جی، آپ وہاں جائیں گے، باہر دھوپ میں نکلیں گے، پھر آئیں گے، پھر لفٹ کا انتظار کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ تھک بہت جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ باہر جائیں اور تھکاوٹ کا شکار ہو کر آئیں ڈیوٹی ٹائم میں، ڈیوٹی ٹائم کے اندر۔ صحیح، تو اس کا استحقاق ہے، روک سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ڈیوٹی پہ رکھا ہوا اپنے صحیح، حبس نفس ڈیوٹی کا نام ہے، صحیح ہے، کہ آپ اپنے آپ سپرد کر کے رکھیں، صحیح، اور کوئی غیر شرعی بات بھی نہیں ہے، اس نے کوئی آپ کو مسجد جانے سے تھوڑی روکا ہے، صحیح ہے، گھر جانے سے روکا ہے، صحیح، تو وہ روک سکتی ہے ڈیوٹی ٹائم کے ٹھیک ہے، اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو دیکھنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد شہید غداری ہے اور میرا تعلق سندھ کے شربانی سے ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عموماً روڈ پر کچھ لوگ سامان وغیرہ اٹھا کر کٹے میں جمع کرتے ہیں اور بعد میں جا کر کباڑی والے کو بیچ دیتے ہیں، تو کیا کباڑی والے کا ان سے یہ مال خرید کر آگے فروخت کرنا کیسا؟ اور اگر اس سامان کے اندر کوئی قیمتی چیز نکل آئے تو کیا اسے بھی خرید سکتا ہے یا بیچ سکتا ہے؟ دیکھیے، گری پڑی جو چیز ہے اسے لقطہ کہتے ہیں۔ تو لقطے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس کو ملی ہے وہ اس کا اعلان کرے، مشتہر کرے، اور تا وقت یہ کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا،
اس کے بعد وہ پھر اس کو کسی نیک کام میں خرچ کرے گا. خود اگر شرعی فقیر ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ تو تھی اس جواب کا ایک پہلو. آپ نے روڈ کی بات کی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مقناطیس لے کے روڈ کی مٹی کو چھان رہے ہوتے ہیں, جی چھوٹے چھوٹے ذرات وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ اس طرح کی چیز ہے کہ جس کا تعلق ذرات سے ہے ہوں اور ایسی چیزوں سے ہے جس کا کوئی مالک آئے گا نہیں, کوئی ایک نٹ ہے, کوئی ایک ہلکا سا ٹکڑا ہے لوہے کا, ٹھیک ہے, پرانا, عام طور پر وہ گر جاتا ہے, گاڑیوں سے گر جاتا ہے اور اس کی کوئی تلاش میں بھی نہیں آتا, اور اس کے پیچھے کوئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے گیا تو گیا. اباحت کا ایک اس کے اندر جی, پہلو غالب نظر آتا ہے. گاڑی روکنا بھی مناسب نہیں سمجھتے, گیا تو گیا, یعنی ان کے سامنے ہی گرتا ہے. تو اس طرح کی اگر ایک ہم بے قیمت تو نہیں, قیمت اس کی بھی ہے, صحیح, لیکن لوگ اسے بے قیمت سمجھ کے چھوڑتے ہیں. صحیح. تو اس طرح کی چیز کہ جس کو لوگ بے قیمت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہوں, تو اگر ایسی کوئی چیز تلاش کرتا ہے, جیسے کوڑے کا ڈھیر ہے, کوڑے کے ڈھیر پر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں لوگ بے قیمت سمجھ کے انہیں پھینک دیتے ہیں وہاں پر. صحیح. تو وہاں سے آپ کوئی جا کر اٹھاتا ہے تو یہ ایک اباحت کا معاملہ ہے. کئی ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے, خود امارات میں نے دیکھا ہے کہ گھر کا پرانا سامان, یہاں تک کہ فریج, فرنیچر, اس طرح کی چیزیں باہر چھوڑ دیتے ہیں لوگ. بلدیہ گاڑی آتی ہے, وہ اٹھا کر اس کو لے جاتی ہے. صحیح. یعنی وہ اب کچرا ہوتا ہے. صحیح. تو جہاں جیسا عرف ہے, جیسے قرائن اور اباحت ہیں, اس کے تعلق سے ہی اس پر جو ہے نا وہ کام کیا جائے گا. اچھا, میں نے اس کی مثال دی امارات نہیں, مقناطیس کے ذریعے پیر چھونے والوں کی. میرا کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے اندونیشیا جانا ہوا. گرمی بہت زیادہ تھی, بہت بلا کی گرمی پڑ رہی تھی, 48-49 پہ ٹمپریچر تھا. تو میں نے صبح 5 بجے نکلنے کا فیصلہ کیا, کراچی سے, صبح سویرے. جی ہاں. اب میں نے راستے میں بڑے عجیب منظر دیکھے, مطلب بڑے دلکش منظر دیکھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑک کے اوپر مختلف پرندے جو ہیں وہ دانہ چگ رہے ہیں. یعنی یہ کراچی سے جا رہے ہیں نہیں, آپ؟ میں کراچی سے نہیں جا رہا, میں اندونیشیا سے آ رہا تھا. اچھا, آ رہے ہیں. اب وہ چاروں طرف ظاہر بات ہے لیلاتے کھیت ہوتے ہیں, اور بیچ میں جو ہے وہ مختلف پرندے جو دانہ چگتے ہیں. روشنی جب تک سورج نہیں چڑھا تو وہ وہاں دانہ چگ رہے تھے. ان کو نظر آنا جب شروع ہوا دانہ, تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ٹرک جب گزرتے ہیں مختلف, خاص طور پر گندم وغیرہ کے ٹرک, ان سے جو دانے گرتے ہیں, تو رات کے ٹائم ٹرک گزر گئے, یا دن میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے, دھوپ زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ جو وقت ہے سحر کا وقت یا اول وقت صبح کا, ٹھیک ہے, تو ان پرندوں نے اس کو غنیمت جانا ہے. ٹھیک ہے, ٹریفک بھی کم ہے, ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح. اور یہ بالکل مطلب لائن لگی, میلوں میل دور, موسم بھی خوشگوار اس وقت دیکھتے ہوئے جناب میں گزرا, اور ایک نیا تجربہ تھا میرے لیے. صحیح. تو یعنی آؤٹ آف وے یا آؤٹ آف ٹائم جب آپ نکلتے ہیں تو کچھ الگ چیزیں بہت ساری چیزیں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں حیدرآباد سے جا رہا تھا. اب میں جب جا رہا تھا تو میرا رخ تھا مشرق کی طرف, کافی لمبا سفر تھا. اب جو صبح کی سفیدی اور سرخی کا منظر ہے, یعنی صبح کے اندر ایک صبح کاذب آتی ہے, پھر صبح صادق آتی ہے. پہلے آسمان پر ایک ویسے ہی ایک ہلکی سی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے, وہ صبح صادق نہیں ہوتی. اور پھر صبح صادق کا جو منظر تھا, اب بندہ چلتا جا رہا ہے اور سامنے اس کے مشرق ہے, اور مشرق کی طرف یہ منظر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہیں ہوتا ہے. اور پھر وہ ہے نا کہ سیاہی سفیدی سے الگ ہو, اور پھر دیہات کے اندر یہ منظر اس لیے بھی نظر آتا ہے دیہی علاقوں کے اندر کہ وہاں روشنیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مسئلہ کراچی میں یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا. جہاں روشنیاں زیادہ ہوں, ریفلیکشن ہوتی ہے آسمان پر, تو وہاں ایسے مناظر نظر نہیں آتے. میں نے ایک کہکشاں دیکھی. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ گلگت جائیں اور وہاں آپ کو آسمان پر کہکشاں نظر آئے گی. آپ نے تو خودبین سے دیکھی ہوگی. نہیں, میں نے آنکھوں سے دیکھی. آنکھوں سے دیکھی. آنکھوں سے, ٹھیک ہے. خودبین میں بھی آنکھوں سے کب دیکھی ہے؟ خودبین سے بھی نظر نہیں آئے گی. اگر روشنی ہے تو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک. لائٹ کا نہ ہونا ضروری ہے. صحیح. یعنی ایسا ایریا ہو جس میں میلوں میل دور تک لائٹ بہت کم ہو. ٹھیک. میں جب امدادی سامان کے لیے گیا دادو, تو وہاں ہم نے کوئی کشتی کا سفر کیا
دادو کے پاس ایک بڑا مشہور شہر ہے، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، تو جوہی سے ہم مزید آگے کشتی میں گئے 45 منٹ، پھر ہم ایک 4 وہیل پکڑی اور بہت اندر گئے سیلاب کے بعد نا؟ سیلاب کے اندر. اب وہاں یوں سمجھیے آپ کوئی 100-150 کلومیٹر کے اندر لائٹ بند کی ہوئی تھی گورنمنٹ نے. صحیح. سیلاب آیا ہوا تھا، لائٹ کا نام و نشان نہیں. صحیح. جب ہم واپس آ رہے تھے اور کشتی میں بیٹھے تو ہمارے پاس کوئی کیمرہ وغیرہ بھی تھا، تو ہم نے سوچا کیسے چلائے گا کشتی. کشتی بھی کیا تھی، 4 فٹ چوڑی تھی اور 10 فٹ لمبی تھی. صحیح ہے، بس چھوٹا سا. کیونکہ پانی کہیں کم گہرا تھا کہیں زیادہ گہرا تھا، تو بڑی کشتی رکھ نہیں سکتے تھے. صحیح. ایک جنریٹر پہ چل رہی تھی وہ، تو ہم نے لائٹ آن کی. نہیں لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو. تو ہمیں اس کے ٹیکنیک کا اور مہارت کا اندازہ بعد میں ہوا. اس نے جب لائٹ بند کروائی تو ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نظر نہیں آئے گا. جب لائٹ بند کروائی تو جو دیکھنے کی جو سکت ہے وہ وسیع ہو گئی. ٹھیک ہے. دور تک جو ویژن ہے وہ بڑھ گیا. اب جب ہم نے آسمان کی طرف دیکھا ہے، چونکہ بارش ہو کر آسمان کھل چکا تھا، گرد و غبار بھی نہیں آسمان پہ، میلوں دور تک 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر تک لائٹ بھی نہیں جل رہی. اب جو آسمان کا منظر تھا وہ کچھ اور تھا. ستارے نہیں تھے، ستارے تو ایک بڑے آئٹم ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جو گلیکسی ہوتی ہے بالکل ڈاٹ 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 پورے آسمان پر جو کیفیت ہوتی ہے، جی اس وقت یہ کیفیت تھی. اور وہ شہروں میں تو مطلب شاذی ہے، شاید ہی ممکن نہیں دیکھنا. اور اچھا، مجھے ایک اور بات یاد آ رہی تھی یہاں سے. جی تو یعنی انسان جو ہے نا، وہ انسانی جو اعضاء ہیں یا انسانی اعضاء کی خصوصیات ہیں، جی اس کے تعلق سے سمجھ لیں آپ. بعض فوٹو ہمیں سے ملتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بندہ نا ایک آنکھ پہ اس نے چمڑا ڈالا ہوا ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے خاص طور پر بحری جہاز کے کیپٹن کی. ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے. بند کی ہوتی ہے. تو میں نے اس کے بارے میں ایک مضمون پڑھا اچھا. کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ اس نے ایک آنکھ اپنی بند کی ہوتی ہے، اس میں چمڑا ڈالا ہوتا ہے. تو مضمون نگار نے لکھا کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ بحری جہاز کے مختلف وہ ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں. تو کیپٹن کو کبھی نیچے جانا پڑتا ہے، کبھی اوپر جانا پڑتا ہے. صحیح. تو پہلے زمانے میں لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں. صحیح ہے. اور لائٹس ہوں بھی تو ایک دم اندھیرے میں جانا. تو جب یہ نیچے اترتا ہے اندھیرے میں، تو اب یہ کھلی آنکھ بند کر لیتا ہے اور وہ بند آنکھ کھول لیتا ہے. صحیح. اب اس کی آنکھ جو ہے نا وہ اندھیرے میں کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح. اگر یہ اوپر چمڑا نہ ڈالے، آئی برڈز جو روشنی آتی رہے، تو پھر تو ایسے ہی ہوگا کہ روشنی میں آنکھ بند ہے. صحیح. تو اس آنکھ کو اس نے چمڑا ڈال کے اندھیرے میں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اندھیرے میں دیکھنے کی اس کی جو سکت ہے وہ قائم رہے. وہ قائم رہے. ٹھیک ہے، آئی برڈز ڈال دیتا ہے. اور اس کا تجربہ اگر کرنا چاہیں ہوا ہوگا، آپ کو توجہ نہیں ہوگی، آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم کسی بہت روشن جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے ساری لائٹیں بند ہو جائیں، کمرے میں زیادہ ہو سکتا ہے یہ، تو ہمیں ایک دم کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا. لیکن چند ثانیوں، کچھ دیر اگر سیکنڈ آپ بعد دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سجائی دینے لگتا ہے، کچھ نہ کچھ عکس جو ہے وہ دکھائی دینے لگتا ہے. تو بہرحال ایک بات ضمنی طور پر آئی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. جی میرا سوال یہ ہے، یہ والے جدید دور کے اندر یوٹیوب ارننگ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ عام ہے. عموم بلوا اگر اس کو بولیں تو شاید غلط جو ہے وہ نہ ہو. تو یوٹیوب ارننگ کیوں جائز جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اور کیا آگے جا کے اس کے جائز ہونے کی صورتیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے جی، پہلے میں بھی آپ کے سوال میں سوال شامل کر لوں، کیونکہ آپ نے تو گاڑھی اصطلاحات استعمال کر دی علمی. سب یہ عموم بلوا اور عموم بلوا ویسے تو ایک خاص فقہی اصطلاح ہے اور ایک خاص فقہی پس منظر میں اس کا معنی کرنا ضروری ہے. لیکن عوام الناس کے لیے میں اتنا عرض کروں کہ عموم بلوا کا لفظ جب بولا جائے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ خاص و عام اس میں مبتلا ہے، خاص و عام یہ کام کر رہا ہے، ہر دوسرا بندہ یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک. ایسا نہیں ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے. اور کر بھی رہا ہو تو بہت سارے آرام کام ایسے ہیں جو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. گاڑی منڈوانا دیکھ لیں آپ، تو مطلب اگر آپ گننے جائیں تو شاید آپ کو داڑھی منڈوانے والے لوگ زیادہ ملیں، یا کم از کم خشخشی
اور داڑھی منڈوانے والوں کو جمع کیا جائے تو یہ زیادہ ہوں، اکثریت میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کی قلت اور کثرت کو دیکھتے ہوئے تناظر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز ہے اس کے اندر کوئی جواز کا پہلو بنتا ہے کہ نہیں بنتا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کیا جائز ہو جائے گی، دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث نے جس چیز کا نام لے دیا وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہوتی. سود حرام ہے، حرام ہی ہے، ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ کسی پہ آفت آ پڑے، جیسے کوئی جنگل بیابان میں سوائے مردار کے کچھ بھی نہیں اس کے پاس، ایک آفت آ پڑی اس پر، ٹھیک ہے. تو وہ جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھائے، اس کی اجازت قرآن نے دی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ دور جدید کی جدید صورتیں ہوتی ہیں، اور دور جدید کی جو جدید صورتیں ہوتی ہیں علماء وہاں اپنے استدلال سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نتائج اور احکام اخذ کرتے ہیں. تو چونکہ یہاں استدلال اور اخذ جو ہے وہ انسان کا فعل ہے، انسان کے فعل میں گنجائش تو رہتی ہے بہتری کی، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی کمزور سی بات ہے اور ایک کسی نے کہہ دی ہے اور کل کو کوئی اور آئے گا اور وہ اس کو جائز کہہ دے گا، ایسا نہیں ہے. ایک مضبوط دلائل رکھتی ہے یہ بات، اور مضبوط دلائل یوں رکھتی ہے کہ آپ گناہ میں معاون و مددگار بن رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے، جب آپ گناہ میں معاون و مددگار بن رہے ہیں، آپ نے پرمیشن دی ہے، آپ کی پرمیشن سے اسکرین پر کوئی بھی کنٹینٹ چل سکتا ہے. یعنی آج کئی سافٹ ویئر ایسے ہیں کہ جو وی پی این لگا کے چل رہے ہیں. جی. خود دو چار دن سے مراد یہ کہ ایک ہفتہ پہلے واٹس اپ کی نہ ویڈیو جا رہی تھی، نہ آڈیو آ رہی تھی، نہ فائل جا رہی تھی، وی پی این لگا کے آ جا رہی تھی. ٹویٹر کو لوگ آج جو ہے وہ وی پی این سے چلا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی نے وی پی این لگا دیا، ہم سپوز کر لیتے ہیں پاکستان میں جو یوٹیوب چلتا ہے اس پہ شراب کا اشتہار نہیں آتا، صحیح، ٹھیک ہے، اس کی پالیسی کے مطابق نہیں آتا. ایک ہم سپوز کر لیتے صحیح ہے. ہیں کیونکہ کسٹمر کم ہے ٹھیک ہے. شاید اس لیے نہ آتا ہو. لیکن اب وی پی این جب آپ نے لگایا ہے تو جناب اب وہ یورپ کا کوئی ملک شو ہو رہا ہے کہ آپ وہاں سے کنیکٹ ہیں، اب تو شراب کا اشتہار بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں ہو رہیں گی. آپ سے مراد وہ بندہ نہیں ہے کہ جو جس کا یوٹیوب چینل ہے، آپ سے مراد ہے ایک ویور. وی پی این کو چھوڑ دیں آپ، وہ بیٹھا ہوا یورپ میں مثال کے طور پر، صحیح. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے زنا کے اڈے کا بھی اشتہار آ رہا اس کے پاس. صحیح. اکثر ملکوں میں تو خیر اس کو قانونی صورت نہیں دی جاتی، لیکن اور بہت ساری واحیات ہو سکتی ہیں، خنزیر کا کوئی اشتہار آ رہا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر آپ معاون و مددگار بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. آپ پرمیشن نہیں دیں گے، اشتہار نہیں آنا چاہیے، نہیں آئے گا. آپ نے پرمیشن دی ہے نا کہ یس اشتہار لگاؤ بھائی، مجھے پیسے چاہیے. تو یوں آپ کے اس ایگری ہونے کے بعد نتائج کیا نکل رہے ہیں. اور یوٹیوب جب سے آیا ہے، جب سے یہ اس کی ارننگ شروع ہوئی ہے، جی، عجیب و غریب کنٹینٹ آنا شروع ہو گیا ہے، عجیب و غریب آنا شروع ہو گیا ہے. ایسے ہی. جو خرابیاں ہیں اس پر بھی تو غور کی جائے. ضروری نہیں کہ ہم اس کے محتاج ہیں، کیا یہیں سے روزگار آنا ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بڑا آسان راستہ بن گیا ہے، خاص طور پر جو بھانڈ ہیں، جو سب کچھ کر سکتے ہیں. مطلب آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں ہی ڈرامہ چلا رہا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، اب ہم سو رہے ہیں، اب ہم جاگ رہے ہیں. جو ہم سننے کو مل رہا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. جی، بہت سنجیدہ. کالمز لکھے جا رہے ہیں. اب اس پر اخبارات میں چیزیں آ رہی ہیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ مطلب اپنے گھر میں بھی آپ نے کوئی پردہ نہیں رکھا، تو وہ بھی آپ شروع ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کیوں لوگ دیکھیں گے نئی چیز ہے، لوگ دیکھیں گے تو اس کو پیسے ملیں گے. کیا کیا نئی چیز دکھائیں گے آپ. تو بات یہ ہے کہ مسلمان کے گرد ایک دائرہ ہوتا ہے اور مسلمان اس دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، اصول و ضوابط کی پاسداری کرتا ہے. ہمیں کثرت نہیں دیکھنی، ہمیں برکت دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، نوٹ آ رہے ہیں، بہت آ رہے ہیں،
آ کے کسی کام ہی نہ آئے آپ کے کیا فائدہ؟ برکت حلال میں ہے، برکت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری میں ہے۔ جی مطلب اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا اور بیچارے جیسے پوچھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی اسی ٹائپ کا ایک سوال ہے کہ بعض اوقات خیال ایسے لوگوں کو یہ آتا ہے کہ یار ہم پہ پابندی ہیں، ہم پابندی کو فالو کر رہے ہیں تو یہ تنگیاں ہیں یا یہ فائدے فوائد ہمیں نہیں مل رہے، لیکن جو آزاد ہیں لوگ تو پھر ان کو دیکھو، ان کی تو فراوانی ہے، ان کی تو چاندی ہوئی ہوئی ہے، پانچوں گھی میں تو سر کڑھائی میں ہے، تو ہم رکے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح کے کہہ لیں خلش پیدا ہوتی ہے، کسک پیدا ہوتی ہے، ایک محرومی پیدا ہوتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ حرام روزی تو اللہ مجھے دے گا ہی دے گا، حلال نہیں دے گا، یہ تو آپ کی جو نا وہ کمزور اعتقاد ہے آپ کا۔ آپ حرام سے توقع کیوں رکھتے ہیں؟ آپ حلال سے توقع رکھیں۔ اور قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ڈر سے پیچھے ہٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھولتا ہے، اور ایسے دروازے کھلتے ہیں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے نا۔ جب آپ نے تقویٰ اختیار کیا، آپ حرام سے بچے، تو پھر دیکھیے آپ کیسے دروازے کھلیں گے۔ اگلی پھر کتنی تعداد ہے، ایک مثال ہے۔ اس وقت میرا سوال یہ ہے، ملک کے اندر آئی ٹی سیکٹر زیادہ پیسے کما رہا ہے یا یوٹیوبر زیادہ کما رہے ہیں؟ آئی ٹی سیکٹر زیادہ کما رہا ہے، یہ سروس انجام دے رہا ہے، یہ ہنر مندی اور اپنے سکلز کو یوٹیلائز کر کے پیسہ کما رہا ہے۔ تو آپ کیا ہٹ درمی کا شکار ہیں؟ آپ کیا آسان رزق چاہتے ہیں جس میں آپ کو محنت نہ کرنی پڑے، اسکل نہ سیکھنے پڑے؟ آپ بھی اسکل سیکھ لیں بھائی۔ جب نتیجہ یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر زیادہ پیسہ کما رہا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں، اس کے ذریعے پیسہ کما لیں۔ بہت سارے راستے موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ایفرٹس کرنا پڑے گی، مفت گھر بیٹھے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی صاحب، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، کاروبار کرنے والوں نے تو اپنے ریٹ بڑھا کر اپنی انکم بڑھا لی ہے، جبکہ ملازمت کرنے والوں کی تنخواہ یا تو بڑھی نہیں ہے یا مہنگائی کے حساب سے نہیں بڑھی، تو ملازم طبقہ کیا کرے؟ کمپنی سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہیں اور کام دیکھ لیں۔ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ ہر بندے کی اس وقت یہی کہانی ہے، ہر بندے کا اس وقت یہی سوال ہے، خاص طور پر جس کی سیلری جو ہے 50,000 ہے، 1 لاکھ سے کم ہے، 1 لاکھ والا بھی، 1.5 لاکھ والا بھی۔ تو حالات جو ہیں وہ مشکل حالات، آسان حالات، یہ آتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے آسان حالات دیکھ لیے تو ہم مشکل حالات کے عادی نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب مائیگریٹ کر کے لوگ آئے تھے، پاکستان جب بنا تھا تو ان کے پاس روزگار بھی نہیں تھا، کیسے فاقے کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ زندگی گزاری ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر پیسہ بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ خرچ آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ ہمارا بہت سارا خرچ وہ جو زائد ہوتا ہے، ہمارے شادی بیاہ میں زائد خرچ ہوتا ہے، ہمارے فنکشنس میں زائد خرچ ہوتا ہے، ہماری بہت ساری عادتوں میں زائد خرچ ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کو دیکھیں آپ، اس کی کتنی تنخواہ ہے، سگریٹ کتنی پیتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ 10%، 15% تو سگریٹ میں ڈال دیتا ہوگا پیسے۔ تو بات یہ کہ اسکل اپنائیں، کام کاج کی کوشش کریں، خود پر گھبراہٹ طاری نہ کریں۔ جب آپ خود پر گھبراہٹ طاری کریں گے تو پھر آپ کے بچے تو اور زیادہ گھبرائیں گے، گھر والے تو اور زیادہ گھبرائیں گے۔ مرد تو حوصلے والے ہوتے ہیں، تو حالات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ پیسے بچ جاتے تھے، اب یہ کہ کچھ بچ نہیں رہے، بلکہ ضروری خرچے پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے، بجلی کا بل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان حالات کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ میں نے پچھلے 15 دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں گا، جی، تو ان سے ملاقات میں ایک موضوع جو ہے وہ سولر پینل ضرور رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی یہ تھوڑی کہ سولر پینل جو ہے نا کوئی لاکھوں روپے کا خرچہ ہے۔ آج بہت اچھی پلیٹ 20 سے 22 ہزار روپے کی ہو گئی ہے، جو پچھلے 4 مہینے پہلے اپنا 40 ہزار روپے کی تھی، اور اس سے پہلے سے بھی مہنگی تھی۔ 2 پلیٹیں بندہ گھر پہ رکھے تو گھر کے سارے پنکھے پورا دن مفت چل سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، پورا دن کا بل کم ہو گیا، صحیح. رات کو ہم آن کر لیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو فریج بھی اپنا بند کر لیتے ہیں دن کے وقت کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرول کرنے کے لیے، پیک آور میں کم کر لیتے ہیں. تو اب آپ کو ترجیحات بدل کے اور جتنی آپ کی چادر ہے اس کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں. ریلیکس موڈ میں رہیں، گھبرائیں نہیں، پریشانی کا شکار نہ ہو. آپ غم لے لیں گے، فکر لے لیں گے تو مشکلات نہیں بڑھیں گی. ہوتا رہتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہمارے سامنے ہیں جن کے والدین انتہائی غریب تھے اور فاقوں کا شکار ہوتے تھے. اولاد کو اولاد کے لیے اللہ نے راستے کھولے، دروازے کھولے رزق کے. آج وہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں. تو ان ممکن ہے آپ کی زندگی کا جو یہ حصہ ہے مشکل میں ہو، کل آپ کی اولاد آپ کے لیے ایسی سہارا بنے کہ آپ کے لیے اور راستے کھل جائیں، خوشحالی کا سامان بنے. اور پھر کل کے متعلق نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے، ہمیں خیر کی امید رکھنی چاہیے. اور مسلمان جب اللہ رب العزت سے وابستہ ہوتا ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، تو یہ جو ہے نا اطمینان، اس سے جو محرومی ہے معاشرے میں، یہ اس کی محرومی کی سب سے بڑی وجہ ہے نماز نہ پڑھنا، درود پاک نہ پڑھنا، اذکار نہ پڑھنا، قرآن پاک نہ پڑھنا. جب آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان بھی آتا ہے، پھر برکت بھی ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ بیمار نہیں ہو رہے. ایک مثال ہے، بیماری کی آزمائش میں نہیں ہے، غربت کی آزمائش میں ہے. جی. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو امیر تو ہیں لیکن ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جناب کیا پوچھیے. تو وہ امیر ہونے کے باوجود ایک الگ ابتلا ہے. تو ہر شخص کا ایک الگ جو ہے نا آزمائش اور ایک الگ امتحان اور الگ ابتلا ہوتی ہے. تو زندگی کس نے کہا ہے کہ پھولوں کی سیج ہے یا زندگی باغ و بہار کا نام ہے؟ زندگی آزمائش کا نام ہے. تو زندگی ایک خواب ہے، کٹ جائے گا. اس آزمائش کو اچھی طریقے سے ہم انجام دیں. اللہ پاک خیر فرمائے، ہمیں عافیت میں رکھے اور ہمیں مشکلات سے بچائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وہ سب وقت اختتام کی طرف ہے، لیکن ایک بات میں چاہوں گا اسی میں ایڈ ہو جائے. جی. ابھی پچھلے دنوں تجربہ ہوا اور مطلب میں سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی میں صورتحال بہت ساری جگہوں پہ شاید ہوگی. مغرب کی نماز پڑھ کے میں مسجد میں فارغ ہوا تو ایک صاحب تھے، وہ اپنے چھوٹا سا بچہ تھا، میرا خیال ہے کوئی 2 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی بچے کی، 2.25 سال. تو وہ بہت شدید رو رہا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے ذرا اسے دیکھیں. تو ہماری یہاں تعویذات عطاریہ کا بستہ رکھتا ہے، میں نے وہاں دکھا لیں، کوئی نظر وغیرہ کا معاملہ ہو جو بھی ہو. کہنے ان کو دکھا لیا، دم بھی کرا لیا، آپ دیکھ لیں. تو خیر میں نے وہ جو تھا معاملہ وہ دیکھا میں نے، تو وہ نا چڑچڑے ہو رہے تھے صاحب. تو کہنے لگا بہت روتا ہے بہت روتا ہے. تو میں مسکرانے لگا، میں نے بچے تو روتے ہیں؟ تو کہنے نہیں یہ بہت شدید روتا ہے. اور پھر جو ہے نا میں ڈیوٹی پہ سے آتا ہوں، یہ رو رہا ہوتا ہے، پھر اس کی والدہ کی اور میری لڑائی ہو جاتی ہے. مطلب نا وہ بھی بیچارے اپنا گویا کہ دل کا حال سنانے کے لیے بےتاب تھے. تو پھر خیر میں نے ان کی بات سنی اور جو دیگر باتیں ہوئیں تو میں نے ان سے ایک بات یہ بھی کہی تھی. میں نے بولا آپ کا بچہ رو رہا ہے، خوشی منائے اس پہ، نہیں تو لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ رو دے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ رو نہیں سکتا، تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں بس دعا کریں، ہم علاج کر رہے ہیں. تو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، مجھے مشاہدے میں آئی تھی. تو یہ بھی ایک صورتحال ہے، اس پہ بھی میں چاہوں گا. یہ سب ہے اسی کا کہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے لوگ، انفلیشن ریٹ ہے، ملازمتیں نہیں ہیں، تنگیاں ہوئی بہت ساری وجوہات ہیں. اب کراچی جیسا بڑا شہر جو ہے یہاں لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے، جن علاقوں میں ہوتی ہے وہاں بھی کم ہوتی ہے. آپ چلے جائیں اندرون سندھ، جی 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے، 2 گھنٹے نہیں آتی. جی. ٹھیک ہے. اب وہاں بچے شدید گرمی بل بلائیں گے نہیں تو کیا ہوگا. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ حالات مشکل ہوتے ہیں. بچے کو ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو، یہ بھی دیکھنا چاہیے. جی. ٹھیک ہے. خاص طور پر جو وہ لوگ جو سپریٹ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ماں باپ نہیں رہتے، تو ان کو بچے پالنے بھی نہیں آتے. پہلا بچہ تو بڑے بوڑھے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو جب آپ ٹینشن میں آئیں گے تو اور مشکلات میں اضافہ ہوگا. جب آپ بجائے اس کے کہ بچے کو دیکھ کے خوش ہوں گے، بچہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، آپ اس کو اور دماغ پہ لیں گے، تو یہ علامات اچھی نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. اللہ نے چاہا تو
پھر جب سلسلہ ہوگا آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اتنی پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، اور جس کو دیکھو اس کا اپنا ہی ایک دکھڑا ہے۔ مدنی چینل ایک آسرا ہمارا ہونا چاہیے، جیسے مفتی صاحب نے توجہ دلائی، کچھ نیکیوں کی ترغیب ارشاد فرمائی اور دلی سکون کا اسے باعث قرار دیا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ مدنی چینل دیکھیں، اللہ نے چاہا تو ایک کے بعد دوسرا پروگرام، دوسرے کے بعد تیسرا پروگرام، اور ہر پروگرام جو ہے اس کی بڑی بیسک تھیم جو ہے وہ اللہ رسول کا ذکر ہے، اللہ رسول کے احکامات ہیں، دین کا پیغام ہے۔ تو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کہیں سے کچھ ہمیں ایڈ مل جائے گی، کہیں سے کچھ ہمیں تسکین مل جائے گی، کہیں سے کوئی وظیفہ مل جائے گا، کہیں سے اللہ پاک کا ذکر سنیں گے تو سکون مل جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو زندگی چلتی رہے گی اور اچھے طریقے سے گزر جائے، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزر جائے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔